میرے ذہن میں سوال ہے کہ ایک امریکہ میں بیٹھا جرنلسٹ ہے، وہ وداؤٹ کوئی انٹرنل ریسورس جو ہے وہ اتنی بڑی خبر بریک کر دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیونکہ یہ جو ٹیکس ریٹرنز وغیرہ والے معاملات ہیں یہ بڑے پرائیویٹ ہوتے ہیں، یہ آفیشلی اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کیے جاتے. تو جس طرح سے یہ سامنے آئے تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ انٹرنل ریسورسز جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہیں. اور پھر یہ کہ یہ اس خبر کے سچے ہونے میں جھوٹے ہونے میں بھی بڑی خطرناک سی بات ہے نا کہ آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جی ہاں، بالکل ٹارگٹ کیا گیا. اچھا، اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. آج تک آرمی چیف کو ٹارگٹ تو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. خان صاحب نے ٹارگٹ کیا ہے، پی ٹی آئی والے تو کھل کے کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ چل رہے ہیں ایک نورانی صاحب کو کس نے دیا، کہاں سے یہ آیا. مگر دوسری طرف ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، وہ یہ کہ یہ تو سارا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر کے پاس ہے. ایف بی آر حکومت کے انڈر آتی ہے، تو یہ اگر حکومت چاہتی تو یہ سارا مسودہ مواد جو ہے یہ ایف بی آر سے لے سکتی تھی، اور لے کے یہ لیک کر دیا. یہ جو سب کچھ چھپا ہے، یہ اس میں سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ 2021 تک کا ڈیٹا ہے، 2022 کا ڈیٹا نہیں ہے. تو 2021 میں تک تو ایجنسیاں جو تھیں، ایٹ لیسٹ ایک ایجنسی جو تھی وہ تو خان صاحب کے حامیوں کے پاس تھی. اب جا کے ایک نیوٹرلز کے پاس آئی ہے. تو یہ مسودہ جو ہے یا تو حکومت نے اکٹھا کیا ہے یا اس ایجنسی کے ان لوگوں نے اکٹھا کیا ہے، اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا فار دا رائٹ ٹائم، اور آپ جا کے لیک کیا ہے ٹو پٹ جنرل باجوہ انڈر پریشر. دنیا کی نکالیں، آپ اے آر وائی کی نکالیں، اور پھر آپ ایک طرف فیکٹ فوکس کی خبریں نکالیں جو ہم نے بہت کم کی ہوں گی، 15-20 انویسٹیگیٹو سٹوریز ہوں گی. اور آپ خود سے فیصلہ کریں سیٹھی صاحب کہ پاکستان کے اندر سے 3 ٹاپ کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست جرنلسٹ ہیں، ان کو بٹھائیں اور فیصلہ کروائیں کہ کس کی تحقیقاتی خبروں میں زیادہ دم تھا، زیادہ کنٹینٹ تھا، کون صحیح معنوں میں تحقیقاتی صحافت کی تعریف کے اوپر پورا اترتی تھی. آپ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ بھی آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، آپ کو کسی بندے کی عزت کا کوئی احساس ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی گھٹیا جرنلزم آپ نے اپنے پورے کیریئر میں کی ہے کہ 2-4 لوگوں سے تعلق بنا لیا، 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے 2 گلاس پی لیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کسی کو فائدہ دے دیا، کسی سے فائدہ لے لیا، اور پھر آپ کو 2 خبریں مل گئیں اور آپ وہ بیچ کے اچھے کپڑے پہن کے اچھے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ نے 2 باتیں کہیں اور یہ بیچ دی چیزوں کو. اس طریقے سے جرنلزم نہیں ہوتی ہے سیٹھی صاحب. میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں. اب میں آتا ہوں، جب میں نے آپ کو موازنہ پیش کر دیا پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کا اور فیکٹ فوکس کا، اب میں آتا ہوں خبر کی طرف. اور خبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ، وہی لوگ جن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مختلف گروپس میں بھی شامل ہوں، جو لوگ آپ کو ملتے بھی رہتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو اس خبر کا 1.5 سے 2 سال پہلے کا پتا تھا. میں آج لوگوں کے سامنے حلفن یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ان صحافیوں میں شامل تھے جنہوں نے قمر جاوید باجوہ کے کہنے پہ میرے سے رابطہ کیا تھا. یہ میں بات حلفن کہہ رہا ہوں. اگر میں جھوٹا ہوں گا تو میں اس کا جتنا بھی ثبوت لا سکوں گا میں لا کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آپ نے میرے سے رابطہ کر کے پوچھا تھا کہ کیا آپ آرمی چیف کے بارے میں کوئی خبر کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب، اس بات کا جواب دیجیے گا، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ میں اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، میں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ٹاپ کے پولیٹیشین جن کے ساتھ آپ وائن ڈائن کرتے ہیں، ان پولیٹیشین نے مجھے رابطہ کر کے آج سے 1.5-2 سال پوچھا آپ قمر جاوید باجوہ کے بارے میں خبر کر رہے ہیں؟ کیا خبر ہے؟ کیا آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ یہی نہیں، امریکہ کے اندر رہنے والے ڈپلومیٹک حلقوں سے وابستہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، انہوں نے میرے سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فون کر کے پوچھا. اور یہ آج کی بات نہیں، 2 سال پہلے کی بات ہے، 1.5 سال پہلے کی بات ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے. میری زندگی یہ جیلن بنا دی آپ لوگوں نے صرف یہ پوچھ کے کہ آپ قمر جاوید باجوہ پہ خبر کر رہے ہیں. اور آج آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ 8-9 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا، آپس میں ان کی لڑائی ہوئی اور گروپ بن گئے، اور مجھے جو ہے وہ فلانا بندہ جاتے ہوئے خبر دے گیا. شرم آنی چاہیے سیٹھی صاحب آپ کو. یہ بات کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے، کسی صحافی کے کام کے اوپر کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. اور جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے جو آپ کے ساتھ یہ مختلف چیزوں میں شامل ہیں، ان سے پوچھیے گا. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ڈیٹیل کا پتا ہے کہ میں کس طریقے سے ہمیں دیا گیا، کس طریقے سے ہم کام کرتے رہے، کس طریقے سے ہم پراپرٹی کے ڈاکومنٹس نکلواتے رہے، کس طریقے سے ہم نے سارا کام کیا. لیکن سب سے اسٹرانگ ڈاکومنٹ یہ ہیں تو ہم نے رپورٹ کر دیے. اور ڈاکومنٹ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں آگے ہیں، سب کے بارے میں ہیں. اور میں جن صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں لعنت نہیں بھیجتا